بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ ناظرین، میں نے اپنے کمیونٹی ٹیب میں کہا تھا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ جو قانون معاہدہ ہے 1872 دی کنٹریکٹ ایکٹ 1872 اس کو شیئر کروں گا، اس کا تعارف بیان کروں گا۔ تو ناظرین، جو قانون معاہدہ 1872 ہے یہ ان دنوں کی یادگار ہے جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی، جب برصغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور 1858 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی جو تھی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، تو یہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے وائسرائے مقرر کیے جانے لگے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ جو 1872 کا سال تھا، اس میں ایک تو یہ دی کنٹریکٹ ایکٹ جو تھا 1872 یہ بنایا گیا، اور پھر دوسرا جو قانون تھا جو کرسچن میرج ایکٹ 1872 ہے یہ بنائے گئے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرسچن میرج ایکٹ جو 1872 ہے یہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس وقت انگریزوں نے نظام حکومت کو چلانا تھا، تو اس کو چلانے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ تجارت کے لیے بھی قانون سازی جو ہے وہ وضع کرنے کی جو ہے اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ چارٹر ایکٹ کے تحت مختلف اوقات میں انہوں نے مختلف جو لا کمیشن تھے وہ تشکیل دیے۔ برصغیر پاک و ہند کے لیے قانون کا جو پہلا معاہدہ تھا قانون کا، اس کا خاکہ جو تھا، ڈرافٹ جو تھا، وہ انگلینڈ میں انڈین لا کمیشن جو تھا اس نے تیار کیا۔ پھر گورنر جنرل ان کونسل نے چارٹر ایکٹ جو تھا جو 1838 تھا اس کے تحت ماہرین قانون پر مشتمل جو تھا وہ ایک کمشنرز کا تقرر کیا، جن کی رپورٹ پر 1834 میں پہلا ہندوستانی لا کمیشن جو تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرسٹ انڈین لا کمیشن، وہ وجود میں آیا۔ پھر چارٹر ایکٹ 1853 کے تحت جو تھا وہ دوسرا لا کمیشن جو تھا اس کا جو تھا وہ تقرر ہوا۔ پھر ناظرین، اس کے بعد 1861 میں تیسرا لا کمیشن جو تھا وہ قائم ہوا، جس کی رپورٹ پر 1866 میں کنٹریکٹ ایکٹ جو تھا اس کا خاکہ جو تھا، ڈرافٹ جو تھا، وہ منظور ہوا۔ جولائی 1867 میں کنٹریکٹ ایکٹ جو شائع کر کے شاہی مقننہ، جس کو ہم لوگ امپیریل لیجسلیچر کہیں گے، اس میں متعارف کرایا گیا۔ اس قانون کا جو مسودہ تھا وہ سر سٹیفن جو تھے ان کی وساست سے قانون ساز کونسل جو تھی، لیجسلیٹو کونسل جو تھی، اس میں پیش کیا گیا، جو منظور کر لیا گیا، اور ملکہ برطانیہ کی توثیق کے بعد اسے ہندوستان میں نافذ العمل قرار دے دیا گیا۔ اس قانون کا نام جو بعد میں رکھا گیا اسے یہ کہا گیا کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون معاہدہ ہے 1872، یعنی کہ دی کنٹریکٹ ایکٹ 1872۔ تو یہ ناظرین قانون ہندوستان کے جو 5ویں وائس رائے تھے لارڈ نارتھ بروک جو تھے ان کے عہد میں نافذ ہوا۔ ہندوستان کے 16ویں وائس رائے لارڈ ارون جو تھے ان کے عہد میں قانون بے مال جو تھا مجریہ 1930 وہ منظور ہوا۔ تو قانون معاہدہ جو تھا 1872 اس کا جو 7واں باب تھا وہ حذف کر دیا گیا، جب قانون بے مال مجریہ یعنی کہ 1930 جو تھا سیلز آف گڈز جو تھا ایکٹ جو تھا وہ منظور ہوا، تو تب قانون معاہدہ 1872 کا جو 7واں باب تھا نا اسے حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق جو تھا مال کی خرید و فروخت سے متعلق قوانین سے تھا، جس موضوع پر ایک باقاعدہ قانون یعنی کہ قانون بے مال جو تھا سیل آف گڈز ایکٹ
1930 جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ تو جو بر صغیر کے جو 17ویں وائسرائے جو تھے لارڈ ولنگڈن، ان کے دور میں قانون شراکت جو تھا، جس کو ہم لوگ دی پارٹنرشپ ایکٹ کہیں گے 1932، وہ منظور کر کے اس کو جب نافذ کیا گیا تو قانون معاہدہ جو تھا 1872، اس کا آخری باب یعنی کہ 12واں باب جو تھا وہ جو تھا حذف کر دیا گیا۔ قیام پاکستان 1947 کے بعد قانون معاہدہ جو تھا 1872، دی کنٹریکٹ ایکٹ 1872، اس کو جو ہے پاکستان نے 1947 کے بعد اس کو اپنا لیا اور اسے پورے پاکستان پر نافذ العمل قرار دے دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، یہ تعارف تھا جو دی کنٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں وہ لے کر حاضر ہوں گا، اس کے کنٹینٹس جو ہیں۔ تو انشاءاللہ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔